شکریہ سعد رفیق صاحب. میں جب یہاں پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا، آنے سے پہلے میرے دفتر میں جو لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ایک ہم آپ کو کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں. یہ سب تنخواہ دار لڑکے ہیں کہ ہم ایک کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں، وہ ذرا وہاں پڑھ دیجیے گا. تو میں بڑی مختصر طور سے یہ پڑھ دیتا ہوں. چینی 2018 میں 50 روپے، آج کہتے ہیں ہمیں 160 میں بھی نہیں ملی. پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی، اس کے بعد شارٹیج کریٹ کی، اس کے بعد امپورٹ کر دی. جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی اور جو اس کے اوپر کیس بننے تھے آج تک فیصلہ نہیں ہوا. 10 کلو آٹا 360 روپے سے 800 روپے، اور بمپر کراپ ہوئی اور کراپ کہاں گئی یہ نہیں پتا. اسمگل کرا دی، افغانستان بھیج دی، یا کیا کیا، یا زمین کھا گئی، کسی کو نہیں پتا. ویجیٹیبل گھی 1 کلو 148 سے 400 روپے کلو، یہ میرے دفتر والے مجھے بتا رہے ہیں. مرغی 190 سے 300 روپے. 1 لیٹر دودھ 84 سے 130 روپے. 1 کلو باسمتی رائس 75 سے 117 روپے. 92 روپے کے انڈے تھے ایک درجن، 178 ہو گئے. اور آلو 27 روپے سے 72 روپے. ٹماٹر 30 روپے سے 95 روپے. دال ماش 148 سے 277. بجلی 9 روپے یونٹ سے 25 روپے یونٹ. گیس 200% زیادہ. پیٹرول 80 روپے لیٹر سے 145. ڈیزل 98 سے 192. ادویات 450% زائد. اس کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں. تو یہ چور کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک ڈاکو کا لیول ہوتا ہے، ایک اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے وہ بھی پار کر گئے. اور جو قرضے انہوں نے لیے، جو 10 سال پچھلی 2 حکومتوں نے نہیں لیے، اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لے لیا. اور ان کو مزے کی بات ہے احساس نہیں. ایک ریلیف پیکج دیتے ہیں جو 500-600 روپے ماہوار بنتا ہے جن کو ریلیف پیکج دینا جا رہے ہیں، اور رات کو پہلے تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اگلے دن صبح بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی اور تیل کی قیمت 2-3 دفعہ بڑھ جائے. مگر اس سے زیادہ نااہل حکومت میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی. میں 2-3 چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ایک، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا یہ آرڈیننس لے کے آئے، اس آرڈیننس میں وزیر اعظم کو استثنا ہے، وزراء کو پوچھا نہیں جا سکتا، چیف منسٹر کو پوچھا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ جو پی ڈی ڈبلیو پی، سی ڈی ڈبلیو پی، ایکنک ہیں ان کو بھی پوچھا نہیں جا سکتا. جبکہ مسلم لیگ نون کے وزراء کو اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ آپ نے اس آدمی کو کیوں اپوائنٹ کیا، اس کے اوپر بھی جیل کاٹنی پڑی، نیب کی جیل کاٹنی پڑی. تو یہ قانون خان صاحب نے اپنے لیے بنایا، اپنی فیملی کے لیے بنایا، اپنے وزراء کے لیے بنایا، جو کہ ہمیں 1.5 مہینہ پہلے پتا چل گیا تھا کہ ان میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہے اور بوجھ ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر پہ کہ جی ہمیں یہ این آر او دیں. اور ان کو خود بھی این آر او کی ضرورت ہے، چونکہ بے شمار ایسی چیزیں کی ہیں جس میں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سو پچھلوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ اور ہمیں معاف کر دیا جائے ان ایڈوانس. یہ قانون تبدیل بھی ہو سکتا ہے، خان صاحب کو یہ پتہ چلنا چاہیے. جس حد تک وہ لوگوں کے ساتھ گئے، ان کے خلاف انہوں نے اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اب رسی کھینچ لی ہے، اور عمران خان کی جو رسی کھینچے گی نا تو وہ رسی کا سرا پھر عمران خان کو نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ آپ بھی دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. الیکشن ریفارم کا لے کے آئے، اس میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز یہ کر رہے ہیں جو دائرہ اختیار میں نہیں ہے ان کے کرنے کی، جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. اور پھر ای وی ایم، پہلے آر ٹی ایس اور اب ای وی ایم وہ لانا چاہتے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ ای وی ایم ہمیں دکھائیں، مگر اگر دکھائیں گے نہیں، چھپانا چاہتے ہیں،
بلڈوز کر کے نیشنل اسمبلی سے کیا اور اب جوائنٹ سیشن میں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام اور پولیٹیکل پارٹیز اس کو نہیں برداشت کریں گی. چاہے ہمیں سڑک پہ آنا پڑے, چاہے ہمیں رستہ روکنا پڑا, تو ہم انشاءاللہ روکیں گے. اور اوورسیز پاکستانی ووٹرز کی بھی بات کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا اختیار ملے, مگر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. وہ ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں جس سسٹم میں وہ کنٹرول کر سکیں. اب سلیکشن تو بہت ہو چکی ہے, اب بار بار سلیکشن نہیں ہو سکتی. ملک کو جو نقصان پہنچا ہے یہ نقصان کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اور پہنچے. اور جو تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, جن کو یہ احساس نہ ہو کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے, اگر ان کو یہ بھی احساس نہ ہو تو آپ کو بھی پتہ ہے, صاف ظاہر ہو گیا کہ عمران خان صاحب IMF کی پالیسیز کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے پہلے جو وزیر لے کے آئے تھے حفیظ شیخ صاحب, اور جو گورنر صاحب لے کے آئے ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ واپس چلے جانا ہے. اور ان کی اس سوچ, ان کے منہ سے جو نکل گئی یہ بات کہ ڈالر جو ہے اس کو مہنگا ہونے سے پاکستانیوں کو فائدہ ہے, یہ کون سی منطق ہے؟ یہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو تو فائدہ نہیں ہوتا. وہ جو 50-60 کو یہ فائدہ کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی بات کر رہے ہوں گے, تو ان کے لیے وہ 50-60 لاکھ پاکستانی زیادہ اہم ہیں. اور ایک میں اور کہنا چاہوں گا, یہ جو معاہدہ وغیرہ ہوا ہے ابھی TLP کا اور حکومت کا, وہ ایک وزیر وہ تھے, انٹیریئر منسٹر تھے, وہ کوئی گمے ہوئے ہیں, ان کی تو تلاش کیجئے. جو کہتے تھے جلا دوں گا, مار دوں گا, اسمبلی کو آگ لگا دوں گا, وہ وزیر کہاں پہ ہیں؟ ان کے لیے پلیز مہربانی کر کے تلاش گمشدہ کا آپ اعلان میڈیا کے تھرو کر دیں. شکریہ. اعظم نذیر تارڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. جیسے